बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आज आप लोगों पर पाबंदियाँ लगा लेंगे, उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे, उन्हें कोई जलसा नहीं करने देंगे, उन्हें आप जो है वो उन्हें सियासी हुकूक से महरूम रखेंगे। लेकिन जब लोगों का गुस्सा नफरत बनकर बैलेट पेपर पर निकलेगा और वोटिंग डे पर रिफ्लेक्ट करेगा, तब आप क्या करेंगे? ये मैं अक्सर कहा करता हूँ। और आज पेशावर ने फैसला सुनाया है। पेशावर की वो सीट पीटीआई के एक अननोन आम से वर्कर ने जीत कर दी है तहरीक इंसाफ को, जिसके बारे में तवक्को नहीं की जा सकती थी और जिसके बारे में तमाम खुद पीटीआई के अंदर के लोग ये कह रहे थे कि ये सीट नहीं जीत सकेंगे क्योंकि उम्मीदवार बहुत हल्का है और जेयूआई पूरा जोर लगा रही है, पूरे पैसे खर्च कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स ने ये सीट एक आम से मामूली वर्कर ने 7,000 वोटों से जीत कर दी है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो गरूर है वो खाक में मिला दिया है। ये क्या हुआ है? इस सिचुएशन को एनालाइज करने की जरूरत है। देखें, पहले आप जरा ये देख लें कि ये सीट क्या थी। ये मथुरा की सीट थी और ये चेयरमैनशिप, तहसील चेयरमैनशिप के लिए ये इलेक्शन हो रहा था और आप जानते हैं 2021 में पेशावर की ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी और यहां से फरीदुल्ला, जेयूआई के फरीदुल्ला ने 23,000 वोट हासिल किए थे, 23,000 वोट। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सिर्फ 9,681 वोट हासिल कर सका था और पाकिस्तान का उम्मीदवार यहां पर चौथे नंबर पर रहा था और जेयूआई ये सीट जो है वो तकरीबन 13-14 हजार वोटों के फर्क से जीत गई थी। और अब ये जो फरीदुल्ला साहब हैं, कुछ अर्सा पहले इनका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया और अब यहां पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, यहां पर जेयूआई बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि चूंकि गवर्नर हमारा बैठा हुआ है, गुलाम अली साहब पूरी तरह से रियासती मशीनरी उनके काबू में है, कब्जे में है और इस हद तक कब्जे में है कि बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो भी उनसे नाराज हैं कि जी ये हमारी पॉलिटिकल स्पेस खत्म करके इन्होंने खुद शिकंजा कस लिया हुआ है। ऐसी सूरत में गुलाम अली ये सीट हार गए हैं। ये जो मथुरा की सीट है, ये नूर आलम खान NA 27 की सीट बनती है, यानी ऊपर NA 27 है, जहां से नूर आलम खान हाजी गुलाम अली से ही जीते थे। पीटीआई यहां पर हाजी गुलाम अली जीते थे और हारे थे, यानी हाजी गुलाम अली का ये हल्का है और PK 66 से महमूद जान जो है वो यहां से जीते थे, तो ये इन लोगों का हल्का है। और यहां पर एक आम उम्मीदवार जिसका नाम इनामुल्लाह खान है, वो आज ये सीट जेयूआई को हराकर जीत गया है। और ये इनामुल्लाह खान के बारे में आपको बता दूं, ये एक मिडिल क्लास आदमी है। आम मतलब जमान पाक में जब पिछले दिनों ड्यूटीज लगा करती थी तो वहीं पर ये भी ड्यूटी दिया करता था और इसको ये टिकट दिया गया तो पार्टी के लोगों ने ये कहा, वुकला ने, जो इनके साथ वुकला की टीम थी, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की स्ट्रेटजी ये है कि जो यहाँ पर वुकला हैं वो इलेक्शन डे पर अपनी नज़र रखे हुए हों और फील्ड में वो खड़े हों। तो इन तमाम वुकला ने इमरान खान को ये रिपोर्ट दी थी कि ये जो है उम्मीदवार हमारा इनामुल्लाह खान, ये जीत नहीं सकता, ये बहुत कमज़ोर है और इसके कमज़ोर होने की वजह से जो है वो यहाँ पर हम सीट नहीं जीत सकते, जेयूआई ये सीट जीत जाएगी, तो बेहतर है ये टिकट लेकर किसी और को दे दिया जाए। तो इमरान खान ने ये कहा था कि आप सिर्फ इनके साथ रहें और इलेक्शन डे पर घपला ना होने दें। इलेक्शन डे पर जब आप घपला नहीं होने देंगे तो ये सीट हम जीत जाएंगे। इमरान खान का ये कॉन्फिडेंस था, वो समझ रहे थे कि हम सीट जीत जाएंगे और यही हुआ। आज जब 100 के करीब पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया और 5-5.5 हजार की लीड थी, तो हाजी गुलाम अली साहब खुद इतना परेशान हुए कि वह आरओ के दफ्तर में जाकर बैठ गए और कोशिश की कि इसको किसी तरह से मैनेज किया जाए। लेकिन वहीं पर फिर तहरीक इंसाफ के वकला भी पहुंच गए, बाकी लोग भी पहुंच गए और उनके लिए ये मुमकिन ना हुआ कि वो ये मैनिपुलेशन कर सकें और उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। आज के सिलेक्शन की एक खास बात यह भी थी कि तहरीक इंसाफ के लिए बाहर निकलने वालों का जो जोशो खरोश था वो दीदनी था। यानी लोग जिस अंदाज में बाहर निकले, दूसरे जिलों से आए थे इलेक्शन को देखने के लिए, वोट तो नहीं डाल सकते थे लेकिन दूसरे जिलों से आए कि क्या हो रहा है और पार्टी के मामलात में उन्होंने दिलचस्पी ली और उनकी कोशिश थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट जीत जाए। तो लोगों का जो जोशो जज्बा था वो दीदनी था और ये जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो लोगों ने इतनी आतिशबाजी की है, हवाई फायरिंग हुई है
اور اتنی بڑی سیلیبریشنز ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ پیغام دے رہے ہوں کہ دیکھو تم نے ہمیں روکنا چاہا اور ہم نے یہ سیٹ آسانی سے جیت لی ہے۔ تو اس تحریک انصاف کے امیدوار جو انعام اللہ خان، انہوں نے 20,000 ووٹ لیے، اور جے یو آئی جو پچھلی مرتبہ 14,000 ووٹوں کے فرق سے جیتی تھی، وہ 7-8 ہزار ووٹوں کے فرق سے ہار گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے دنوں میں مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو آئندہ الیکشن ہے یہ جے یو آئی کے لیے بدترین الیکشن ہوگا۔ اتنا برا رزلٹ شاید ان کا ماضی میں کبھی نہیں آیا ہوگا، کیونکہ لوگ جو تحریک انصاف کے حق میں کھڑے ہیں وہ تو کھڑے ہی ہیں، لیکن جے یو آئی کے ساتھ سے نفرت کا ووٹ بھی ان کو پڑے گا، جے یو آئی کو، پی ٹی آئی کو، کیونکہ جے یو آئی جو کچھ کر رہی ہے اس سے لوگوں کو بہت چڑ پیدا ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ان کا یہ علاقہ نہیں بنتا، لیکن پرویز خٹک صاحب جو اس زوم میں ہیں کہ تحریک انصاف ٹوٹ گئی، تحریک انصاف ختم ہو گئی، اور پرویز خٹک کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے وہ اس پر آئے گا، یعنی وہ لوگ، ظاہر ہے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف تو ٹوٹ گئی، پرویز خٹک اس میں سے نکل گئے، اتنا بڑا نام نکل گیا، لوگ جا رہے ہیں، تو ایسے میں تو یہ لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ووٹ ڈالا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، جو یہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس میں عام طور پر اسی کو ووٹ ڈالا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں فنڈز ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا فی الحال، اور حاجی غلام علی کے ہاتھ میں سارے فنڈز ہیں، ان کا بیٹا میئر ہے، پھر اوورال جو ہے وہ اتنا زیادہ کنٹرول ہے ان کا کہ لوگوں کو تو ووٹ ڈالنا چاہیے تھا تاکہ ان کے کام ہوں، لیکن لوگوں نے اس بات کے قطع نظر کہ یہ تحصیل کا الیکشن ہے، یہ جو ہے وہ ووٹ فنڈز کس کے پاس ہیں، لوگوں نے ان باتوں سے قطع نظر تحریک انصاف کو ووٹ دیا، یعنی انہوں نے باہر نکل کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلے کا نشان اب مخالف امیدواروں کے لیے خوف کی علامت بن گیا ہے، اور تحریک انصاف جس کے بارے میں ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے نشان واپس نہیں لیا جائے گا، یعنی پارٹی پہ پابندی نہیں لگے گی اور اس سے نام اور نشان واپس نہیں لیا جائے گا، بلے کا نشان واپس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ مخالف سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جیل میں چلا گیا۔ اب دیکھیں یہ الیکشن بھی ایسی صورت میں ہو رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کیمپین نہیں کر سکا، عمران خان کا امیدوار کیمپین نہیں کر سکا، جلسے نہیں ہو سکے، پوری پراپر کیمپین نہیں چل سکی، اس کے مقابلے میں کیمپین بھی چلی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوا ہے، ریاستی مشینری بھی خرچ ہوئی ہے، لیکن تحریک انصاف یہ الیکشن جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اس پوری سچویشن کو اینالائز کر سکتے ہیں، اور جب مخالف سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، تو اب اتنا کافی ہے، یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ لیکن اب میرا خیال ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ اگر تحریک انصاف کو ہرانا ہے تو بلے کا نشان بھی واپس لینا پڑے گا، اور بلے کا نشان 4 کوششیں ہو چکی ہیں اب تک بلے کا نشان واپس لینے کی۔ ایک کوشش جو ہے وہ سب سے پہلے کی گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے پاس بھیجا جائے کہ سپریم کورٹ اس پر پابندی لگا دے، لیکن پھر حکومت کو خیال آیا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پر اگر اس سے پابندی نہیں لگ سکے گی، کیونکہ ایک سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے بہت سخت قسم کی شرائط چاہیے ہوتی ہیں، تو اس پر پابندی نہیں لگ سکے گی۔ دوسری کوشش پھر کی گئی، اون چودھری جو ہیں ان کی پٹیشن دائر کروائی گئی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، لیکن اس پر بھی اعتراض لگ گیا۔ سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگوانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس درخواست پر بھی اعتراض لگ گیا۔ پھر جو ہے ایک اور کوشش کی گئی کہ جی یہ شدت پسندی کے حوالے سے کوئی بل پارلیمنٹ میں لے کر آیا جائے اور اس بل کے ذریعے جو ہے وہ پارٹی پر پابندی لگائی جائے، ایک کوشش یہ بھی ہوئی ہے۔ اور ایک چوتھی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے تھرو بلے کا نشان واپس لے لے، یعنی الیکشن کمیشن اپنے طور پر بلے کا نشان واپس لے لے، تحریک انصاف سے پابندی لگا دے، ان سے بلے کا نشان چھین لے، یہ ایک آپشن ابھی بھی برقرار ہے۔ الیکشن کمیشن، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ الیکشن کمیشن سے اگر پابندی لگتی ہے، بلے کا نشان واپس لیا جاتا ہے، تو پھر تحریک انصاف کس فورم پر جائے گی یہ میں چیک کروں گا۔ ویسے کہ اگر تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ اس میں سے ریلیف ملے۔ لیکن اگر تو یہ سپریم کورٹ جانا ہے تو سپریم کورٹ میں اگر قاضی فائصہ صاحب کے پاس بھی کیس چلا گیا تو پھر بھی تحریک انصاف کا بلے کا نشان برقرار رہے گا، کہیں نہیں جاتا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو پھر بلے کا نشان چھن جائے گا۔ تو میرا خیال ہے آج کے نتیجے نے خوف پہ مبتلا ضرور کیا ہوگا جے یو آئی کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو، اور اس کے نتیجے میں وہ ضرور کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا جائے، ورنہ جیت ممکن نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس صورتحال میں خیبر پختونخوا میں
تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے کر گھڑے کا نشان بھی دے دیا جائے، کوئی نشان دے دیا جائے، تحریک انصاف پھر بھی جیت جائے گی۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں میں اتنا غصہ اور عمران خان کی مخالف جو سیاسی جماعتوں کے لیے اتنی نفرت ہے کہ وہ یہ الیکشن، آپ سوچیں نا کہ کس لیول پر حاجی غلام علی صاحب نے یہ الیکشن لڑا ہوگا، لیکن وہ 7,000 ووٹوں کے فرق سے ہار گئے۔ اور ایک عام آدمی، ایک عام ورکر انعام اللہ خان، جس کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، جس کے بارے میں خود پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں جیت سکتا، وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی 7,000 ووٹوں کی لیڈ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس بلے کا نشان تھا۔ کوئی کیمپین نہیں ہوئی، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی الیکشن لڑنے کا تجربہ نہیں ہے، کوئی عمران خان کا جلسہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی سیٹ جیت گئے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس پہ سوچیں، غور کریں یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور اس کا سدباب ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ پلان کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو بڑے پیمانے پر گھپلے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریفرنڈم ہے، یہ ایک جو JUI اور باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے، اور عمران خان کے لیے حوصلہ افزا کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چیز ہے، کیونکہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید ان کے علم میں بھی نہ آیا ہو ابھی تک کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے باہر نکل کر اپنی رائے کا، اپنے غم و غصے کا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔